السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا خلیلا۔ محترم علماء کرام، بزرگان دین اور عزیز نوجوانوں اور بچوں اور مائی بہنوں، مجھ سے پہلے حضرت مولانا عبدالسلام صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ نے آپ سے خطاب فرمایا۔ آپ نے جو کچھ کے خطاب فرمایا اس میں سے 2-3 نکات پر میں کچھ وضاحتی بیان دوں گا انشاءاللہ۔ میرا بیان کچھ نیا نہیں ہوگا۔ سورہ نساء کی 142ویں 140 آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ۔ یہ منافق اللہ رب العالمین سے چال بازیاں کرتے ہیں۔ چال بازی انسان سے کرے تو ہو سکتا کامیاب ہو جائے کوئی چال بازی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منافق اللہ سے چال بازیاں کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ رب العالمین ان کے چال بازیوں کا برابر بدلہ دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى۔ چال بازیوں میں سے ایک چال بازی یہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، دیکھنے میں ماشاءاللہ نماز میں ہے لیکن دل کہاں ہے، سوچ سمجھ کہاں ہے، دھیان کہاں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان اسلاف کرام کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف ہیں، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنے نماز میں حسن پیدا کرتا ہے، نماز کو پورے خوش و خضوع سے ادا کرتا ہے، تو ریاکاری ہے، وہ دکھاوا ہے۔ میں آج ماہ رمضان میں ہونے والی بعض خامیوں سے متعلق، جو رمضان میں ہم سے بعض کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہو رہی ہیں، جس پر توجہ نہیں ہے۔ عبادات کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم ہر کام اخلاص کے ساتھ کریں۔ سورہ بینہ میں اللہ نے فرمایا 5ویں آیت میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ حکم تو اس بات کا دیا گیا ہے کہ ہم عبادت اللہ کی کریں، صرف خالص ہو کر، دین کا ہر کام اسی کے لیے خالص ہو کر کے کریں۔ آج دیکھیے دین کا سارا کام رسم و رواج ہو کر رہ گیا ہے۔ ایک آدمی حج کو جاتا ہے، جاتے ہوئے چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کا اعلان ہو، اس کا نام ہو، رخصت کرنے کے لیے، وداع کرنے کے لیے لوگ آئیں، اور جب وہ آئے تو استقبال کے لیے لوگ اس کی استقبال کے لیے آئیں۔ وہ شہر سے باہر اتر کر کے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے استقبال کے لیے جائیں، اور زندہ باد اور مرد آباد اور جانے سے پہلے جو دعوتیں ہوتی ہیں اور جوڑے پہنائے جاتے ہیں، اور جس قسم اور لوگوں کے اندر ایک حج ایک رواج بن کے رہ گیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بات کیجئے، کسی نہ کسی بہانے وہ اپنے عمرے کا، وہ اپنے حج کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد کہیں گے حج میں میری فلاں سے ملاقات ہوئی، حج میں حجر اسود کے بوسے کا مجھے موقع ملا، حج میں ایسا ہوا، عمرے میں ایسا ہوا۔ یہ سب دکھاوا ہے۔ اور ماہ رمضان میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم روزہ داروں کو کھانا کھلاتے ہیں، افطار کی دعوتیں، یہ بھی ریاکاری کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن کے رہا کہ افطار پارٹی ہو رہی ہے۔ حضرات، یہ ہماری سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ اس میں سیاسی لوگوں کو، بے روزے داروں کو، اور ایسے لوگوں کو جو دیندار بھی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں۔ کتنا اچھا ہو، جیسے ابھی ہمارے سابق مخرج حضرت مولانا نے فرمایا، خفیہ طور پر چپکے سے راشن کے کٹ بنا کر، پاکٹ بنا کر کے ہم
لوگوں کو رات میں کسی کو کان و کان خبر نہ ہو. مسجد کے مصلیان، ہماری اپنی مسجد کے مصلی، 5 وقتہ نمازی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے ہیں، پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی غیرت ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے نادان سمجھتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہیں، وہ مالدار ہیں، اس لیے نہیں مانگتے. نہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے آپ نے فرمایا، ہمارے سابق مقرر نے، کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمایا، 7 افراد کو عطا فرمائے گا. 7 افراد کو. رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، ایک آدمی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اس کو چھپا کر کے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بزرگ تھے، وہ بھی حسین ابن علی تھے، ان کا انتقال ہوا. سنیں، غور سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں اور اس پر عمل کریں. اللہ نے چاہا تو وہی عمل ہماری نجات کے لیے، میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. حسین ابن علی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا. غسال نے، غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کے کندھے پر گٹھے تھے، کندھوں پر گٹھے تھے، جیسے حمال کے کندھوں پہ گٹھے ہوتے ہیں. لوگوں کو تعجب ہوا، گھر کے خوشحال آدمی، کھاتے پیتے آدمی، کیا بات ہے، کبھی انہوں نے ایسی کوئی مشقت نہیں کی. میرے بھائیوں، جس رات ان کا انتقال، جس صبح ان کا انتقال ہوا، رات میں لوگ منتظر تھے کہ کوئی اللہ کا بندہ تھا جو رات میں آ کر کے ہمارے گھروں کے پاس راشن اور کھانے پینے کی چیزیں رکھ کے چلا جاتا تھا، اور یہ معمول اس کا سالہ سال سے تھا. کون تھا کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا یہی اللہ کا بندہ تھا جو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے جھولے لے کے جاتا تھا، غریب جھوپڑیوں میں پہنچ کر کے رات کی تاریکی میں آواز دے کے آگے بڑھ جاتا تھا، تو لوگ نکال لیتے تھے، کسی کو کان و کان خبر نہیں تھی. اور ایک اللہ والے ایسے تھے میرے بھائیوں، قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھتے، جب کوئی آ جاتا تو اس پہ ٹوال ڈال دیتے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ایسے کام کچھ کریں. یہ جو افطار کی دعوت، یہ بڑی بڑی دعوتیں مساجد میں، ہمارا کام رمضان میں یہی ہو کر رہ گیا ہے کہ بس پکاتے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو. میرے بھائیوں، لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں ماشاءاللہ 1 کنٹال چاول جو ہے افطار میں خالی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن تراویح کی نماز میں کتنے لوگ ہیں یہ بھی تو دیکھا جائے گا. یہ رمضان کا مہینہ صرف کھانے پینے کا مہینہ ہو کے رہ گیا ہے. بنگلور کے میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے آفس میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ آپ کا مہینہ جس میں مساجد کے سامنے کباب اور پھال اور سموسے، پکوڑی، کچوری بنتے ہیں، وہ مہینہ کب آ رہا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہمارا کھانے پینے کا ہو کر رہ گیا ہے. اب کھا پی کر کے لوگ آتے ہیں تراویح میں. کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ ایمان لانے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے وہ بہت کھاتے تھے، بہت کھاتے تھے. وہ اسلام کیا لائے، ان کا کھانا بہت مختصر ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان کافر ہوتا ہے، وہ 7 آنت میں کھاتا ہے، 7 آنت میں، اور مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے. رمضان کے مہینے میں دیکھیے، حقیقت کہتا ہوں میں، میرا اپنا مشاہدہ ہے، دائیں بائیں بعض حضرات ایسے ڈکار دیتے ہیں کہ ناک پکڑنی ہوتی ہے، اتنی ایسے ڈکار، اور کر کے منہ کھولتے ہیں، توبہ استغفر اللہ. اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ لمبی خیرات کیجئے تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ذرا خیرات کم کیجئے، بالخصوص وہ سجدہ جو ہے نا وہ مختصر کیجئے. کبھی ایسا نہ ہو کہ
کھانا باہر نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی زندگی کے لیے، آدمی کا زندہ رہنے کے لیے مختصر کھانا کافی ہے کہ پیٹ کے 4 حصے کیے جائیں، ایک حصے کے لیے، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی، ایک حصے کے لیے ہوا، اور ایک حصے کو خالی رکھا جائے اللہ کی عبادت کے لیے، چستی کے لیے۔ ایک آدمی جب وہ اتنا سیر ہو کر کے کھائے اور پھر اس کے بعد عبادت میں دلچسپی، وہ چستی کہاں سے باقی رہے گی؟ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا ضرور کھائیے، اللہ مومن کے رزق میں برکت دیتا ہے اس میں ضرور، لیکن یہ کہ اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ تراویح کی نماز کے بعد آپ کھائیے، اور سحری کے معاملے میں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ خلیج میں تھے، باہر کے سفر میں تھے، سخت گرمی کا زمانہ، ساتھیوں سے ملاقات کرتے کرتے جب سو گئے اور اٹھے تو صبح کی اذان ہو رہی تھی، جمعے کا دن تھا، خطبہ دینا تھا، پریشانی کہ بھئی کیا ہوگا، جمعہ بھی ہے، خطبہ بھی دینا ہے، گرمی بھی ہے، سبحان اللہ کیا بتائے۔ اذان سے پہلے اٹھے، ایک گھونٹ پانی پی لیا، گلاس پانی پی لیے، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کھانے پینے سے زیادہ صرف ایک گلاس پانی، اتنا بہترین روزہ، سبحان اللہ کیا بتائیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں جو ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں، بھول چوک ہو رہی، وہ یہ کہ صبح سے شام تک ہم کو فکر رہتی کہ افطار میں کیا ہونا چاہیے، اور افطار کے سامنے دسترخوان، بوقت افطار دسترخوان سجا ہوا ہے، پوری نگاہ دسترخوان پر ہے، پوری توجہ دسترخوان پر ہے، اس کو جوڑنے میں، اس کو رکھنے میں مساجد کے ذمہ داران، نوجوان، فلاں فلاں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے بھائیوں، کتنے قسم کے ہم کو کھانے چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے، ان کے سامنے دسترخوان جوڑ دیا گیا، دسترخوان پر 2 سے 3 قسم کے کھانے تھے، بہت زیادہ نہیں تھے، 2-3 قسم کے کھانے تھے، بہت زیادہ نہیں تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان کو دیکھا، اس کے بعد کہنے لگے کہ مجھ سے پہلے میرے ساتھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا انتقال ہوا۔ جب دفن کا وقت آیا، دفن کرنے کے لیے، ان کو دفن کرنے کے لیے کفن کا کپڑا نہیں تھا، کفن کا کپڑا اتنا لمبا نہیں تھا کہ ان کے پورے بدن کو چھپا دے، پیر کو چھپایا جاتا سر ننگا ہو جاتا، سر کو چھپایا جاتا تو پیر ننگے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو چھپایا اور پیر کو گھاس سے چھپا دیا۔ میرے دوست دنیا سے چلے گئے، ان کو کفن نصیب نہیں ہوا۔ میرے دوست، میرے رفیق نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ وفات پا گئے، دفن کا وقت آیا، جنازے دفن کا وقت آیا، کفن نصیب نہیں تھا ان کو۔ آج ہمارے دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے موجود ہیں، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بدلہ شاید دنیا ہی میں دے رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کھجور پانی سے افطار کیا، کہا اس دسترخوان کو اٹھاؤ، میں کھانا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں، ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے جو ملی ہیں، ان نعمتوں کے استعمال کے بعد ہم کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا ہے، دعا کا ہے۔ بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے اور روزے دار کے لیے 2 وقت بہت بڑی خوشی کے ہیں۔ روزے دار کے لیے 2 وقت خوشی کے ہیں، جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کے لیے خوشی کا موقع ہے، جب اللہ رب العالمین آخرت دیدار کا وقت اس کے لیے خوشی کا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد کی دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی، والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے اپنے والدین کو دکھ پہنچایا ہے، جا کر معافی مانگیں،
معافی مانگ لے ان سے۔ اگر والدین نے غصے کی حالت میں بھی بد دعا کر دی، اللہ رب العالمین ان کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ کتنی مثالیں ہیں، میں مثالیں دے سکتا ہوں، دنیا میں بہت سے گناہ ایسے ہیں اللہ رب العالمین اس کا بدلہ آخرت میں دے گا، لیکن ماں کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی دعا، ماں باپ کبھی بد دعا نہ کریں، اچھی دعا دیں بچوں۔ اور نوجوانوں کو چاہیے کہ کسی بھی حالت میں والدین کو ناراض نہ کریں، والدین کی دعا رد نہیں کی جاتی، مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے کسی کو عہدہ دیا ہے، کسی کا خاندان کنبہ قبیلہ ہے، کنبہ خاندان قبیلہ، طاقت عہدے کی بنیاد پر کسی کمزور پر ظلم نہ کریں۔ اگر اس نے دنیا میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں، بد دعا کے ہاتھ اٹھائی، اللہ رب العالمین کے عرش اور اس کی دعا کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح روزے دار جب اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت جو ہم پڑے رہتے ہیں، بس یوں ہی کھانے پینے کی چیزوں پر نگاہیں اور ادھر جوڑنے میں، کرنے میں، ہنگامے میں، فلاں اور فلاں، اور ہماری مائی بہنوں کو کچھ موقع دیجیے، ہماری مائی بہنوں کو موقع دیجیے، چپکے سے، چھپا کر کے ہم کو چاہیے کہ ہم دعا کریں اللہ رب العالمین سے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات ہم پر اور ہماری گستاخیاں، ہماری کوتاہیاں اور ہماری گمراہیاں، ہماری نافرمانیاں یاد کیا، اللہ سے توبہ کیا، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ یہ آنسو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کے خوف، اس کی خشیت سے بہتی ہے، کبھی وہ آنکھ جہنم میں داخل نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، شب قدر کے موقع پر پوری رات واعظ میں، بیان میں، کھانے پینے میں، اور فلاں بناؤ فلاں بناؤ، یہ سب نہیں چلے گا۔ اللہ کو یہ سب پسند نہیں ہے، یہ طریقہ سنت کا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ضرور آپ اللہ کی عبادت کریں، تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں، اللہ سے خوف کھائیں۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ہیں کہنے کی، میں کہنا چاہوں گا ہماری زکوٰۃ جو نکلتی ہے، تلاش کیجئے کہ ہمارے اپنے رشتے میں کون ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، ہماری بہن ہیں، ہمارے بھانجے ہیں، ان کو دیجئے، پہلے وہ مستحق ہیں، پہلے ان کا خیال رکھیے، پہلے ان کو دیجئے۔ کون بیوہ ہے، کون ہے محلے میں بیوہ، کون ہے محلے میں، ہو سکتا ہے کہ ان سے آپ کے اختلافات ہوں، ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کر کے آپ کی قدر عزت نہیں کرتے ہیں، نہیں، آپ اللہ کے لیے آگے بڑھیے، اللہ کے لیے دیجیے، اللہ کے لیے کیجیے۔ یہی اللہ کے لیے ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، یہی نیکیاں کل قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت نکلے، یہ گھر میں داخل ہوئے، کچھ دیر اندر رہے، پھر باہر آ گئے، پھر ایک اور گھر میں داخل ہوئے، کچھ دیر گھر میں رہے، پھر باہر آ گئے، کسی اور گھر میں داخل ہوئے، پھر باہر آ گئے، ایک دن، 2 دن، 3 دن۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا کرتے ہیں یہ؟ ایک گھر میں داخل ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے، وہ گئے گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا، کون ہے یہاں؟ ایک بیوہ خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا مکان صاف کر دیا، بستر صاف کر دیا، گھر کے ساری چیزیں ڈھنگ سے رکھ دیں، پانی بھر دیا،
کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیں، سلام کر کے باہر نکل گئے۔ پوچھا عمر بن خطاب نے، اماں یہ جو آئے تھے نا ابھی کون ہے وہ؟ کہا بیٹا میں کیا جانوں، کون اللہ کا بندہ ہے میں نہیں جانتی، وہ ہر دن آتے ہیں خدمت کر کے جاتے ہیں۔ ایک اور گھر میں داخل ہوئے، وہاں بوڑھے فریش صاحب فراش بیمار، خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی خدمت کی۔ ایک اور گھر میں داخل ہوئے، اس کے بعد عمر بن خطاب نے کہا ابو بکر تم نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے تم نے اپنے بعد آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ خلیفہ وقت سبحان اللہ، کیا بتائیں میرے بھائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، کون ہے اللہ کا بندہ، دیکھیں کون ہے اللہ کا، کس کی خدمت کیا ہو رہا ہے، میری رعایا اطمینان سے ہے کہ نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں دیکھتے ہیں کہ مدینے کے کنارے چراغ جل رہا ہے، روشنی ہے۔ قریب پہنچے عمر بن خطاب، دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک خیمہ موجود ہے، اندر آگ جل رہی ہے، ایک عورت درد کے مارے کرا رہی ہے، درد کے مارے پریشان ہے، باہر ایک شخص بیٹھا ہوا، کہا کیا بات ہے، آپ کہاں کے ہیں، اندر رونی کی آواز کیسے؟ عمر بن خطاب سے وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک اجنبی ہوں، امیر المومنین سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہوں، ضرورت لے کر آیا ہوں، میری بیوی حالت ذیح میں ہے، ان کو اولاد ہونے والی ہے، یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی مسجد کے متولی نہیں تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کاؤنسلر نہیں تھے، ایک گاؤں کے پریزیڈنٹ نہیں تھے، ایک اسٹیٹ کے چیف منسٹر نہیں تھے، ایک چھوٹے ملک کے وزیر اعظم نہیں تھے، میرے بھائیو وقت کے جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اس کے حکمران تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں کی فوج کے کمانڈر تھے، ان کا حال یہ تھا کہ رات میں جا کر پوچھتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ میری بیوی کو اولاد ہونے والی ہے، وہ پریشان ہے، گھر آ کر کہتے ہیں، اور کون ہے وہ؟ حضرت علی کی بیٹی ہیں، ان کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اہل بیت سے میرا رشتہ ہو جائے، میرا رشتہ سسرالی رشتہ ہو جائے، اہل بیت میں شادی کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی کی بیٹی سے شادی کی تھی، ام کلثوم سے کہتے ہیں، ام کلثوم خدمت کا بڑا اچھا موقع ملا ہے، تمہاری ایک بہن پریشان ہے، چلو خدمت کریں گے۔ بیت المال میں آئے، بیوی کو لیا، اس کے بعد جب سامان لے کر کے آٹا گیہوں فلاں شہد وغیرہ لے کر، گھی وغیرہ لے کر بیت المال سے جا رہے تھے، جب جھولا اٹھانے کا وقت آیا، غلام چاہتا تھا کہ اپنے کندھے پر اٹھائے، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے کندھے پہ لے کر جاؤں گا، میں امیر المومنین ہوں، میں مسلمانوں کا خادم ہوں، کل مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اپنے کندھے پر اٹھا کر گئے، گنجی بنائی، حریرہ بنایا، چولہا سلگا ہوا ہے، دھواں نکل رہا ہے، میرے بھائیوں داڑھی اٹ گئی ہے، یہ امیر المومنین خدمت کر رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، ماہ رمضان میں بغیر کسی کی اطلاع کے، بس آپ کو معلوم ہو، اللہ کو معلوم ہو۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں، ایک نوجوان جنہوں نے میرے ذریعے سے 2 مسجدیں بنوائیں میرے ذریعے سے، اور وقتاً فوقتاً مدد کرتے رہتے مساجد کی۔ میں بیٹھا ان کے ساتھ، ان کا بڑا لڑکا تھا، میں نے کہا ان سے کہ آپ نے جو مسجد بنائی، اور ہم الرٹ اشارہ کیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ بیٹا ان کا باہر گیا تو کہنے لگے مولانا میں نے جو مسجد بنائی ہے نا، آپ کے ذریعے سے مسجدیں بنائی ہے نا، وہ نہ میرے بیٹے کو معلوم ہے نہ میری بیوی کو معلوم ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا کام میں بھی کروں دنیا کے اندر جو میرے رب کو اور مجھے معلوم ہو، کسی اور کو معلوم نہ ہو۔ ایسے اللہ کے بندے ہیں، ایسے ہونے چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہیں۔ بھائیوں ہماری نصیحت کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں کچھ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کر سکیں کہ مالک اے آقا اے رب، میں نے یہ کیا تیرے لیے کیا، اس کا علم تجھے ہے، تیرے سوا کہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا تھا، تو راضی ہو جا اور اس میرے کام کے ذریعے سے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت ہو اور ہماری نجات ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس طرح کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔